زمان اور مکان یقیناً ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مریخ کا ایک دن زمین کے 172 دنوں پر مشتمل ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زمین کے اس عالم شہادت کے پیمانے کو عالم غیب کے واقعات میں بھی لاگو کر دیں؟ ہمارے زمان مکان ہمارے زمینی ٹھکانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں اس وقت ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم ہے۔ ہم خالق کی فطرت کا راز جاننے کے لیے اس کی تخلیق کی ہوئی دنیا میں اس کا عکس تلاش کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار فطرت کے مظاہر کی طرف متوجہ کرتا ہے اور انسان کو ان کے بارے میں سوچنے، غور و فکر کرنے اور انہیں سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک لامتناہی سفر کا راستہ ہے۔ انسان کا سیکھنے اور ترقی کرنے کا عمل دو مخالف سمتوں کے درمیان کشمکش کا نتیجہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے دو نام الظاہر الباطن، ظاہر ظاہری حقیقت اور باطن ماورائی حقیقت، جو بظاہر ایک دوسرے کے متضاد صفات دکھائی دیتی ہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے دو انتہائی سرے ہیں۔ یہ دونوں جدا جدا انتہائی نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ڈور کے سرے ہیں۔ بے شک ان دونوں کناروں کے درمیان بے شمار درجے، ان درجات کے درمیان مسلسل حرکت جاری رہتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک حیران کن ڈائیورسٹی اور کمپلیکسٹی جنم لیتی ہے۔ جو بھی چیز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو وہ ایک دوسرے کو کھینچتی ہے، جیسے پلس مائنس پولز اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے جوڑے دار نام اسماء حسنیٰ جیسے الغفار، القہار، القابض و الباسط و المقدم و المؤخر ایک دوسرے کے الٹ بلکہ کبھی کبھی تو بالکل ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ایک ہی حقیقت کی دو انتہاؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ انتہائیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ان دونوں انتہائی مقامات کے درمیان کئی مرحلے ہیں، جنہیں روحانی تجربات میں درجات یا مقامات کا نام دیتے ہیں۔ وحدت کا یہ چکر لا تعداد درجات پیدا کرتا ہے، تو اس چکر کی مسلسل حرکت کے دوران خود کو یہ صفات عیاں کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی صفات الہی پر نظر ڈالتے ہیں جو ایک دوسرے کے بظاہر اپوزٹ ہیں۔ الغفار و القہار، القابض و الباسط، الخافض و الرافع، المحصی المبدی، النافع و الضار، الحی و الممیت، الاول و الآخر، المقصد و الجامع، الظاہر و الباطن، الخالق و الباری، مؤخر و المقدم، الکریم و الرقیب، النور و الہادی، لا الہ الا اللہ۔